الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يخاف وعيد وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي
رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے کہ گلاب افضل ہے سارے زمانے کے پھولوں میں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چار مشہور کتابیں ہیں، ایک کا نام تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔ مالک کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور مکہ کے در یتیم پر قرآن نازل فرمایا۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ سننے والی کتاب یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ آج کل کا مسلمان قرآن کی دولت کو چھوڑتا جا رہا ہے، جس کسی سے پوچھو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے ٹائم موجود ہے، اپنی ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے ٹائم وقت موجود ہے، فیکٹری کارخانے کے لیے، بنگلے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے وقت موجود ہے۔ وقت نہیں تو خدا کے قرآن کے لیے نہیں۔ اور آج کل یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کا قرآن رسماً پڑھا رہے ہیں کہ یار کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے بچوں نے، تمہاری بچیوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگ خدا کا قرآن پڑھتے تھے، خدا کی قسم ان کی زبان سے سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے۔ یار ان کے پڑھنے کا انداز اور سٹائل ان کا کیسا ہوگا کہ جن کی زبان سے سننے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ دل کی میل کو یہ خدا کا قرآن اتارتا ہے۔ اسے پڑھ کر تو دیکھ، اگر انسان خواب میں نماز پڑھے
خواہ میں نماز پڑھ رہا ہے کہ مثلا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ میں نماز نہیں ادا کرتا، میں نے پڑھ لی ہے۔ ایک آدمی خواب میں ہی زکوٰۃ دے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیداری کی حالت میں زکوٰۃ نہ دے۔ نماز خواب کی حالت میں پڑھی جائے ثواب نہیں، زکوٰۃ دی جائے ثواب نہیں۔ خواب کی حالت میں سحری افطاری کی جائے ثواب نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا جس طرح بیداری کی حالت میں ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، خواب میں بھی اگر ایک حرف یہ ایک آیت پڑھ لی جائے، مالک کائنات خواب کی حالت میں پڑھے ہوئے قرآن کو بھی اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح نا اس میدان میں، وہ قرآن کتنی عظمت والا قرآن ہوگا کہ جس کی تلاوت خدا نے خود کی، جس کی تلاوت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کی۔ اور یہ قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یاد رکھنا، علمی عملی معجزات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ کسی نبی کسی پیغمبر کا معجزہ تم دنیا میں کسی کو دکھا نہیں سکتے، لیکن اگر آج کوئی آمنہ کے لال کا معجزہ ہم سے مانگتا ہے، اس کے سامنے قرآن کر دو، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ علماء کرام لکھا ہے، بے شمار معجزات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالک کائنات نے عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیسہ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ حضور کے معجزے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت سرکار کا معجزہ، عمر کی عدالت سرکار کا معجزہ، عثمان کی سخاوت مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ۔ 1,44,000 صحابہ کرام کا بیش دنیا میں تشریف لائے، ہر صحابی اپنے محبوب کا معجزہ تھا۔ نبی بھی شان والے، کلام بھی شان والا، صحابہ کرام موجود ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام جس طرح لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح گناہ کرتے کرتے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی آہیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگ گیا، اس کو دور کرنے کے لیے بڑے طریقے موجود ہیں، لوہے پہ زنگ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر دلوں پہ زنگ لگ جائے اسے کیسے ختم کرے؟ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرا امتی جو دو کام کرے گا، مالک کائنات اس کے دل پہ گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگا ہے وہ دور فرما دیں گے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، موت کو اکثر یاد رکھا کرو۔ انسان موت کو یاد رکھے گا،
گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، معلوم نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب دنیا سے چلا جاؤں۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، معلوم نہیں کہاں موت آئے گی، زمین کے کس ٹکڑے پہ آئے گی، کس شہر میں آئے گی، کس بستی میں آئے گی، معلوم نہیں موت گانا گاتے ہوئے آئے گی یا کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گی۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا فتنے فساد کا دور ہوگا، صبح کے وقت اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آ گئی، جنازہ کافر کا اٹھنا ہوگا۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا فتنے فساد کا دور ہوگا، لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوی اپنی ہے، نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، برادری جانتی ہے، سارا خاندان جانتا ہے، محلے دار جانتے ہیں، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، برات گئی تھی، ولیمہ ہوا تھا، آپ فرما رہے ہو بیوی کے ساتھ زنا ہوگا۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میاں بیوی میں سے کسی نے میرے دین کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑا دیا، میری سنت کا مذاق اڑا دیا، میری سنت کو نفرت کے نگاہ سے دیکھا، میری سنت کو نفرت سے دیکھا، میری سنتوں کا مذاق میاں بیوی میں سے کسی ایک نے اڑا دیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دلوں پہ گناہوں کا زنگ اتارنا چاہتے ہو، موت کو یاد رکھا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، خدا کا قرآن پڑھا کرو۔ ادھر قرآن پڑھتے جاؤ گے، ادھر قرآن کی تلاوت شروع کرو گے، پڑھو گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ادھر قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ گے، ادھر مالک کائنات تمہارے دلوں پر زنگ ختم کرتا جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں نے خدا کا قرآن چھوڑ دیا، ایسی شان والی کتاب مالک کائنات نے عطا فرما دی، بغیر مانگے کے مالک کائنات نے قرآن حضور کو عطا کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کتاب مانگی، فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، 2 مہینے مسلسل میری عبادت کرو، پھر جا کر قرآن پھر کتاب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں مسلسل 2 مہینے عبادت ہوئی، پھر مالک کائنات نے کتاب تورات عطا فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کتاب مانگی، فرمایا کہ 1 مہینہ عبادت کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب مانگی، فرمایا 4 مہینے مسلسل عبادت کر۔ آمنہ کے لال نے کتاب مانگی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے جا رہے ہیں، خدا کا قرآن ساتھ ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ نبی بدر میں قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی خندق میں قرآن وہاں پہ آیا، نبی مکہ میں قرآن مکہ میں، نبی مدینے میں قرآن مدینے میں، نبی صدیق کے گھر میں قرآن وہاں پہ نازل ہوا، نبی عثمان کے گھر میں قرآن وہاں پہ آیا، نبی علی مرتضیٰ کے گھر میں، نبی فاطمہ کے گھر میں قرآن وہاں پہ آیا۔ خدا کی قسم نبی عائشہ کے بستر پر خدا کا قرآن عائشہ کے بستر پر آیا۔ جہاں جہاں نبی تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں وہاں پہ خدا کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ ایسا اللہ کا کلام ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ کا دور ہے، ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بڑا خوش ہوا، کئی بیٹے تھے، اللہ نے رحمت عطا فرما دی، نیت کر لی، بس جلد بازی میں کہہ چکا کہ الہی جب یہ میری بیٹی جوان ہوگی، شادی ہوگی، بیاہ ہوگا، اس کو جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ اب جذبات میں آ کر تو بات کہہ بیٹھا، جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، جب شادی کرنے لگا تو منت اپنی یاد آ گئی۔ اس دور میں جب لوگ منتیں مانتے تھے تو منتوں کو یاد بھی رکھتے تھے اور پوری بھی کرتے تھے۔ اب پریشان ہے کہ بھئی دونوں جہاں کی دولت کیا دوں، کوٹھی دے دوں وہ بھی دونوں جہاں کی دولت نہیں، پیسہ دے دوں وہ بھی دونوں جہاں کی دولت نہیں، اب کروں کیا؟ پریشانی کے عالم میں امام شافعی رحمت اللہ کی خدمت میں آ گیا، حضرت جی مشکل آ گئی، پریشان ہو گیا ہوں، میں نے منت مار رکھی ہے، میری بیٹی جوان ہوگی، شادی ہوگی، میں جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا، حضرت جی اب میں کیا دوں؟ امام شافعی رحمت اللہ فرمانے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب بیٹی کو رخصت کرنے لگو اپنی بیٹی کو قرآن دے دینا، دے دونوں جہاں کی دولت ہے۔ اللہ کا کلام دے دینا، دولت یہی ہے، دنیا کی بھی یہی دولت ہے، آخرت کی بھی یہی ہے۔ اور قرآن چھوڑنے والوں، قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، اسے پڑھ کر تو دیکھ، اسے یاد تو کر کے دیکھ، اسے اپنے سینے میں جگہ تو دے کر دیکھ، جب تو دنیا سے جائے گا
جہاں تجھے چھوڑ کر آ جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایسی دولت ہے جو قبر تک تیرے ساتھ جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والا، قرآن یاد کرنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، ادھر جب تم نے غسل دے دیا، ابھی جنازہ نہیں، ابھی منو مٹی کے نیچے نہیں گیا، اس وقت قرآن انسانی شکل میں اس کے سرانے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر تم نے غسل دے دیا، جناز گاہ میں لے کر جا رہے ہو، قرآن ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا جنازہ ہوتا ہے قرآن ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بھائی واپس آ گیا، ابا واپس آ گیا، سارا خاندان واپس آ گیا، بیٹے ابا کو دفنا کر واپس آ گئے، ابا بیٹے کی قبر پہ مٹی ڈال کر واپس آ گیا، سارا خاندان واپس آ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا قرآن واپس نہیں آتا، قبر میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، یار تو کون ہے؟ یار سب واپس چلے گئے تو یہاں پر موجود ہے، تو ہے کون؟ کہے گا اللہ کے فرشتوں میں خدا کا قرآن ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ کیوں یہاں پر کھڑا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ کے فرشتوں مالک کائنات نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، ساری زندگی میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، غمی میں مجھے نہیں چھوڑا، خوشی میں مجھے نہیں چھوڑا، گھر میں بیٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، اپنی دکان پہ بیٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، اپنی بلڈنگ میں، اپنے دفتر میں چلتے پھرتے مجھے اس نے نہیں چھوڑا، میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ قرآن کہے گا فرشتوں میں خود نہیں آیا، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میرے خدا نے ڈیوٹی لگا دی ہے، واپس نہیں جانا، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، مالک کائنات نے میری ڈیوٹی لگا دی، جنت میں جانے تک میں اس کا ساتھ رہوں گا۔ جنہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، خدا کی قسم قرآن اسے نہیں چھوڑ رہا، سارے رشتے ناتے واپس ہے، باپ بیٹے کی قبر پہ مٹی ڈال کر آ جاتا ہے، بچہ اپنے باپ کی قبر پہ مٹی ڈال کر آ جاتا ہے، سارا خاندان واپس آتا ہے، لیکن خدا کا قرآن واپس نہیں آتا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ مالک کائنات نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، میری ذات سے ڈرنے والوں پر میرا قرآن پڑھا کرو، ان کو میرا قرآن سنایا کرو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ
الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا قرآن ان کو سنایا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس جگہ پر خدا کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دکان ہو، پلازہ ہو، بلڈنگ ہو، گھر ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اس گھر سے جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جہاں میرا قرآن پڑھا جائے وہاں شیطانوں کا داخلہ بند ہے۔ جہاں میرے قرآن کی تلاوت ہو وہاں جنات کا داخلہ بند ہے۔ آسمانوں سے اللہ کے رحمت کی فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک محلے میں سینکڑوں ہزاروں گھر ہیں، بھئی اللہ کے فرشتوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ وہ تو آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، بھئی ان کو کیسے پتا چلتا ہے؟ ساتھ والے گھر میں گانا ہے، ساتھ والے گھر میں ناچ ہے، ساتھ والے گھر میں ڈانس ہو رہا ہے اور ساتھ والے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس قرآن میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے؟ اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، فرشتوں کو کیسے پتا ہے؟ بات توجہ سے سننا، ہمارے موبائلوں میں سم ہے، اس سم کو چلانے کے لیے ہر کمپنی، جس کمپنی کے آپ سم ڈالو گے موبائل میں، ان کمپنیوں نے اپنے اپنے پوسٹر لگا رکھے ہیں۔ وہاں سے سگنل آتے ہیں، پھر آپ کی سم میں آتے ہیں، پھر موبائل کام کرتا ہے۔ اب ایک سم چل رہی ہے، بوسٹر کے بغیر نہیں چلتی، یاد رکھنا حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس گھر میں، جس جگہ پر، جس دکان پر، جس دفتر میں خدا کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی دکان کی چھت پہ یا گھر میں پڑھا جاتا ہے، گھر کی چھت پر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک نور کا خیمہ مالک کائنات لگا دیتے ہیں۔ اس کی دکان پر خیمہ نور کا لگا دیتے ہیں، جس کی روشنی آسمان تک جا رہی ہوتی ہے۔ آسمان والے فرشتے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھو فلاں گھر میں، فلاں گھر کی چھت پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے، جس کی روشنی آسمان تک آ رہی ہے۔ وہاں سے پھر فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، اور آ کر وہ یہ نہیں کہتے ہم بڑی دور سے ہیں، ذرا دعوت تو کرو، کوئی ہمیں بریانی کھلا دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہ فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔
اس لیے ہمارے اکابرین کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بعض بزرگوں کے بارے میں، کہ وہ صبح کے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور شام کے وقت بھی کرتے تھے، تاکہ جب صبح کی تلاوت ہو تو شام تک فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، اور جب شام کو تلاوت ہو تو صبح تک مغفرت کی دعا فرشتے مانگے۔ آیت بنا لو، چاہے ایک رکوع پڑھو، چاہے ایک آیت ہی پڑھو، فجر کے وقت بھی پڑھو، مسجد میں بھی پڑھو، گھر میں بھی پڑھو، دکان پہ بھی پڑھو۔ صبح جب آؤ گے، دکان پہ آؤ گے، قرآن اگر موجود نہیں تو ایک سورۃ زبانی جو آتی ہے اسی کی تلاوت کرو، شام تک فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، اور شام کے وقت پھر قرآن کھول لو، صبح تک تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ حضرت مولانا امام عاصم رحمت اللہ اللہ کا ولی ہے، فجر کی نماز کے بعد روزانہ 5 پاروں کی قرآن کی تلاوت ہے، پھر عشاء کی نماز کے بعد سوتے نہیں تھے جب تک 10 پاروں کی تلاوت نہ ہو جاتی۔ سیدنا امام عاصم رحمت اللہ علیہ علماء کرام کی جب مجلس میں آتے، محفل میں آتے، ادھر امام عاصم مجلس میں پہنچتے، ساری مجلس خوشبو سے معطر ہو جاتی۔ اور امام عاصم کہاں سے خوشبو لائے ہو؟ آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی، عطر کہاں سے لاتے ہو؟ کون سے بازار سے لاتے ہو؟ کون سی مارکیٹ سے لاتے ہو؟ کہاں سے لاتے ہو؟ امام عاصم رحمت اللہ فرمانے لگے، جس دکان سے تم لاتے ہو وہ میرے لیے بند ہے، میں بازار سے نہیں لاتا، میں مارکیٹ سے نہیں لاتا، میں کسی دکان سے نہیں لاتا۔ حضرت جی پھر کہاں سے آتی ہے؟ فرمانے لگے، راز کی بات ہے، اس راز کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، لیکن تم نے پوچھ لیا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کر جب تک خدا کے قرآن کے میں 10 باروں کی تلاوت نہیں کرتا مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے میں سو گیا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا، عاصم یار آج مجھے قرآن سناؤ۔ یار سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اور مسلمانوں، کسی کی زبان سے نمازی قرآن سنیں گے، محلے دار سنتے ہیں، رشتہ دار سنتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں۔ امام عاصم تو کتنا خوش قسمت ہے، تیری زبان سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود قرآن سن رہے ہیں۔ امام عاصم رحمت اللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پڑھنے والے امام عاصم ہے، سننے والے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میں قرآن پڑھتا جا رہا تھا، حضور نے فرمایا ذرا میرے قریب تو آ۔ قرآن پڑھتے پڑھتے میں قریب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قریب آ۔ امام عاصم رحمت اللہ فرماتے ہیں میں اور قریب چلا گیا،
یار وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کو سرکار فرما رہے قریب آ۔ ایک دفعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، مہاجرین کہنے لگے سلمان ہمارا ہے، انصار کہنے لگے کہ یہ سلمان فارسی ہمارا ہے، بحث ہو گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا ہوا؟ مہاجر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ہمارا ہے، انصار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا لوگوں سلمان تو میرا ہے، بس جس کو حضور فرما دے کہ یہ میرا ہے کام نہیں بن گیا۔ امام عاصم رحمت اللہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے چہرے کا بوسہ لے لیا۔ امام عاصم رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میرے چہرے کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، اس وقت سے لے کر آج 10 سال ہو گئے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے بچوں کو قرآن سکھلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھلاؤ، قرآن یاد کراؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے سینے پہ خدا کا قرآن محفوظ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، مالک کائنات حافظ قرآن کو بلائیں گے، اور کہاں ہو میرا قرآن پڑھنے والوں، میرے کلام کی تلاوت کرنے والوں، کہاں ہو؟ سارے خدا کے سامنے آئیں گے، گھبرا جائیں گے، معلوم نہیں کس جرم کی وجہ سے خدا نے بلایا۔ آواز آئے گی لا تیأسوا من روح اللہ، اور میری رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اور دنیا میں میرا قرآن پڑھنے والوں، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اور مدرسے میں پڑھنے والوں، میرے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دینے والوں، دنیا میں لوگ تمہاری زبان سے قرآن سنا کرتے تھے، نمازی سنا کرتے تھے، محلے دار سنا کرتے تھے، آج سارے موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، سارے ولی موجود ہیں، سارے انسان موجود ہیں، اور میرا قرآن پڑھنے والوں، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، آج تم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، سارے سنیں گے، جنت کی طرف منہ کر لو، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی جنت میں وہی ٹھکانہ ہوگا۔ سارے رو رہے ہوں گے کہ اب کیا بنے گا؟ حافظ قرآن سے کہا جائے گا تم قرآن کی تلاوت شروع کر دو، جہاں آخری آیت ہوگی جنت میں وہی ٹھکانہ ہوگا۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو خدا کا قرآن۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو سونے کا تاج ہے، اس لیے نہیں پہنایا جائے گا کہ چلو دکان پہ مال ڈال لینا، نئی دکان لے لو، وہاں سارا سسٹم ختم۔ ارشاد ہوگا حافظ قرآن اپنے خاندان میں، روایات میں آتا ہے کہ سارا خاندان جمع ہوگا، خدا نخواستہ
ان میں جو جہنمی ہوں گے سارے جہنمیوں کو ایک طرف خدا کھڑا کر دے گا، یعنی حافظ قرآن کے جو خاندان برادری کے لوگ جہنم میں جانے والے مجرم ایک طرف کھڑا کر دے گا۔ خدا کہے گا اب یہ جتنے بھی کھڑے ہیں سینکڑوں ہزاروں ہیں، ان میں جس طرف بھی تو اشارہ کرے گا میں تیرے اشارے پہ جن پر جہنم واجب ہے 10 آدمیوں کو تیری سفارش پر جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا اور عالم 100 آدمیوں کو۔ بلا کس عالم کی بات کر رہا ہوں؟ اس عالم کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو اور باہر جا کے اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، یاد رکھنا ہر نبی کے دور میں، اس دور میں جو بھی اس وقت عالم تھے، حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت بڑا مشہور ہے، جہاد بڑا مشہور ہے، ہوا کے ذریعے وہ چلتا تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی بیٹھنے کی گنجائش تھی، جہاں ان کی کرسیاں لگائی جاتی تھی حضرت سلمان علیہ السلام جو زبور کے عالم ہوتے تھے ان کی 2000 کرسیاں ان سے الگ لگواتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبور کے عالم ہے، ان کی شان اوروں سے زیادہ بلند اور مقبولہ ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس عالم تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی عالم تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی عالم تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم عالم صحابی کو ملنے کے لیے گھر جاتے، یا تو ہم سارا دن جب تک وہ عالم صحابی باہر نہ آتا تو ہم دروازے کے باہر کھڑے رہتے، ہم دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، اور اگر زیادہ کوئی مسئلے کی ایسی ایمرجنسی ہوتی تو پھر ہم دروازہ ہاتھ سے عالم کا نہیں کھٹکھٹاتے تھے بلکہ انگلی کے ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے۔ ہم اس طرح ان کی قدر کیا کرتے تھے کہ یہ عالم ہے۔ خیر آج کل تو معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں کون عالم ہے کون نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا، اس دور میں خدا کی قسم علماء کرام کی قدر اتنی ہوتی تھی، تقریباً 150 سال، 1.5 صدی سے پہلے کی بات ہے، ایک اللہ کا ولی عالم تھا، اس کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، اس جوتے کی نیلامی ہوئی تو 5 لاکھ میں، اس دور میں 5 لاکھ روپے میں اللہ کے ولی کا جوتا بکا ہے۔ لوگ اس دور میں ان علماء کرام کے جوتوں کی بھی قدر کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء کرام سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ یاد رکھنا کسی نبی کی وراثت نہیں چلتی۔ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لے جاتے تھے جو کچھ بھی تھا وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا۔ وراثت نبوت کی جو چلتی ہے اس کے وارث علماء ہے۔ اور خدا کی قسم میں تمہیں کیا سناؤں، وہ کیسے عالم تھے، حضرت لاہوری، حضرت جلندری، حضرت نانوتوی، اللہ اکبر اللہ۔ خدا کی قسم کسی اور موقع پر شان اولیاء کا موضوع ہوگا تو انشاءاللہ بھی تفصیل عرض کروں گا کیسے یہ لوگ تھے۔ تم پھل دیکھ کر کھا کر تمہیں اندازہ ہوتا ہے یہ پھل میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ خدا کی قسم وہ لوگ ایسے تھے
کہ جو پھل کو چیز کو دیکھ کر ہی فرما دیتے تھے کہ یہ حلال پیسوں کا خریدا گیا ہے یا حرام پیسوں کا خریدا گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں اور فری میں، مالدار نہیں، پیسے والے نہیں، دوپہر تک حدیث پڑھاتے، ظہر کی نماز کے بعد وہ چارہ لینے کے لیے چلے جاتے، اس کو بازار لا کر اسے فروخت کیا کرتے تھے، جو آمدن ہوتی اس میں اپنے گھر کے لیے، اور ہر مہینے علماء کرام کی ان پیسوں سے وہ دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ جن کے سینے میں خدا کا قرآن تھا، علوم نبوت کے بارش سے، علماء کرام فرماتے ہیں جب مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ کے گھر سے ہم کھانا کھا لیتے، سارے مہینے میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور مسلمانوں، اللہ کے ولی کے گھر سے جنہوں نے کھانا کھا لیا، تہجد کی نماز قضا نہیں، جن کے کھانے میں اتنی برکت ہے ان کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور مسلمانوں تہیہ کریں، کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کا قرآن کو سینے سے لگا کر دیکھ لے، زیادہ نہ پڑھے، ایک آیت ہی پڑھ لے، خدا کی قسم یہی تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ آج مسلمانوں تم جوان ہو کر قرآن چھوڑ دو گے، میں تمہیں سینکڑوں بچے دکھا سکتا ہوں 8 سال کی عمر میں مالک کائنات نے حافظ قرآن بنا دیے، اور یہاں پر اٹارنی جنرل بندہ بن جاتا ہے لیکن سورہ کوثر نہیں آتی۔ وزیر داخلہ تھا ایک شخص، میں نام نہیں لیتا، مسجد ہے، اسے سورہ اخلاص نہیں آئی۔ فیصل آباد میں رمضان کا مہینہ تھا، 11 سال عمر ایک بچے کی ہے، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں خدا کا قرآن سناؤں۔ انتظامیہ کہنے لگی کہ بھائی کتنا سناؤ گے؟ ان کا بھی جتنا تم سن سکتے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی یار تو چھوٹا ہے، تراویح تو پڑھا نہیں سکتا، چلو ہمیں ویسے ہی نفلوں میں سنا دے۔ اور ساری مسجد والوں کو جمع کر لیا کہ دیکھو یار یہ بچہ 10-11 سال کا ہے، اسے قرآن پڑھنے کا شوق دے گا۔ 11 سال کی عمر میں بچے نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ پہلی رکعت میں 13 سپارے پڑھ لیے، دوسری رکعت میں 5 سپارے پڑھے گئے، 2 رکعتوں میں جتنے سپارے اس نے پڑھے، ناراض نہ ہونا، میرے خیال میں سارا سال ہم اتنے سپاروں کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے۔ تمہارے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت کی اتنی برکت ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہوگا اس کی کتنی برکت ہوگی۔ آج کل ہم آتے ہیں نا جی، جنات کا مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں جنات نہیں آتے، وہاں شیاطین نہیں آتے۔
مجھے ایک وظیفہ یاد آ گیا، دکاندار ہو توجہ سے سنو گے تو انشاءاللہ کچھ پلے پڑے گا، ہے وہ بھی قرآن کا۔ بڑے بچے آتے ہیں، بڑے جوان آتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف شکلیں بنا کر آتی ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، فلاں فلاں بیماریاں ہیں۔ یہ وظیفہ میں اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر رات کا وقت ہو گیا، میں نے کہا چلو یہاں پر خیمہ لگا دیتا ہوں، آرام کرتا ہوں، صبح جاؤں گا۔ میں جب آرام کرنے لگا تو دو جن آ گئے، آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار میں اسے قتل نہ کر دوں، دوسرے کہتا ہے یار نہ کر، یہ محمد کا غلام ہے، سب کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آگئی، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، خدا کی قسم صحابہ وہ تھے کہ اس دور میں درندے بھی ان کا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تشریف لے جا رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، ایک پادری کا گھر آتا ہے، وہ پادری باہر نکلا، کہنے لگا سعید باہر نہ لیٹنا یار، میرے گھر میں آ جاؤ، صبح چل پڑنا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، رات کے وقت یہاں پر شیر اور شیرنی دونوں آتے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ساری رات ادھر میرے گھر کے باہر بیٹھتے ہیں، آپ اندر آ جاؤ، کہیں وہاں پر حملہ نہ کر دے۔ سعید فرمانے لگے، او پادری، جو محمد کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتا، ڈرا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یار وہ الگ بات ہے، بھلا درندے کو کیا معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابی فرمانے لگے تو نے مجھے پہچان لیا، درندے بھی محمد کے غلاموں کو پہچانتے ہیں، جو نبی کے یاروں کو نہیں پہچانتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح، بل ہم اضل، درندوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھونکتا ہے، خدا کی قسم انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری کے گھر کے باہر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے، نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب وہ پادری اندر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کب آئے اور کب ان پہ حملہ کرے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، دونوں درندے آ گئے، پادری سارا منظر دیکھ رہا ہے، شیر شیرنی آ جاتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں گئے، سجدے کی حالت میں شیر آگے آتا ہے، صحابی کے پاؤں کو چاٹنے لگ جاتا ہے، صحابی کے پاؤں کے تلووں کو چاٹنے لگ جاتا ہے، شیر چلا گیا، شیرنی آ گئی، وہ بھی صحابی کے پاؤں کے تلوے چاٹ رہی ہے۔ بتا دیا گیا جو محمد کے قدموں میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کے قدموں میں آیا کرتے تھے، مالک کائنات درندوں تھے، ان قدموں کے تلووں کو چٹا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خدا کا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دو جنات آ گئے، کہنے لگا میں حملہ کرتا ہوں، دوسرا کہنے لگا نہ کر۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں میں ساری باتیں سن رہا تھا، وہ جن آگے بڑھتا ہے، مجھ پر حملہ کرنے لگا، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 ہے۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں جب یہ آیت میں پڑھ رہا تھا، میں نے نبوت کی زبان اطہر سے کئی مرتبہ سنا تھا، جو آدمی اس آیت کی تلاوت کرے معاشرے میں، خاندان میں اس کی عزت ہوگی، نجائز مقدمات میں پھنسا ہو اس آیت کے پڑھنے سے مالک کائنات خلاصی عطا فرمائیں گے۔ امیر حمزہ فرمانے لگے میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، جو آدمی مقروض ہے اس آیت کو پڑھا کرے، جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کاروباری معاملے میں پریشان ہے، جنات کے جد و سلام کی وجہ سے پریشان ہے، امیر حمزہ فرماتے ہیں میں نے نبوت کی زبان سے کئی مرتبہ یہ سنا، اس آیت کی تلاوت سے جنات تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی، جنات وہاں سے بھاگ گئے اور آپس میں کہنے لگے جہاں جو بھی خدا کا قرآن پڑھتا ہے اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہے وہاں ہمارا داخلہ بند ہے، شیاطین کا داخلہ بند ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی تیسرا سپارہ سورہ آل عمران 18ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کرتا ہے، مالک کائنات ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ تکلیف سے، جنات کے سائے سے، جادو کے سرا سے مالک کائنات حفاظت فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت میں حفاظت ہے، قرآن پڑھنے سے انسان مامون محفوظ رہتا ہے، ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اس آیت کی بھی تلاوت کر لیا کرو، میں نے عرض کر دیا تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ یار کوئی ہزاروں مرتبہ نہیں پڑھنی، جب تم مولویوں کو ہدیے نہیں دیتے نا وہ اس لیے تمہیں پھنساتے ہیں، 10,000 مرتبہ پڑھو، لاکھ مرتبہ پڑھو آیت کریمہ، اور تمہیں کیا کہے۔ امیر حمزہ فرماتے سرکار نے فرمایا جو ایک مرتبہ ہی پڑھ لے، ایک مرتبہ پڑھ لے، اپنے آپ پہ پھونک مار لو، دکان پہ پھونک مار لو، اپنے گھر پہ پھونک مار لو، ہر شر سے مالک کائنات بچائیں گے، لیکن بیگم سے نہیں، کہ یہ نہ سمجھو کہ جاتے ہی سارے کے سارے اپنے بیگم کو دام کرنا شروع کر دو، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں لاہوری مسجد میں وہ نہیں پڑھنے دے گی۔ بہرحال دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔